میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کریں اور دل سے بھی اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود الہ نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کرے اور دل سے یقین کرے، اس کا نام ایمان باللہ ہے۔ مگر عمل اس کے برخلاف ہو اور ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوں جو ایمان باللہ پر ضرب لگاتا ہو، ہمارے اعمال یہ باور کراتے ہوں کہ ہم مانتے تو ہیں، اللہ پر یقین تو کرتے ہیں، اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، مگر ہمارے اعمال کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اس یقین کی چغلی کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت پورے عرب کی جو حالت تھی اور جس گناہ میں پورا معاشرہ مبتلا تھا، جس بڑے گناہ میں، وہ گناہ شرک کا تھا۔ یہ کامن گناہ تھا جس میں ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر برادری اس گناہ کے اندر شامل تھا۔ وہ شرک کا گناہ تھا۔ جب ان سے یہ سوال کیا جاتا، قرآن کریم میں پورا ایک صفحہ ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا کہ بتاؤ اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ مشرک ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ تمہیں روزی کون دیتا ہے، تو کہتے تھے کہ روزی دینے والا تو اللہ ہے۔ مارتا کون ہے، جلاتا کون ہے، زندگی کون دیتا ہے، موت کون دیتا ہے، تو مشرک ہونے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ اللہ ہے۔ یعنی اللہ کے وجود پر ان کا ایمان تھا، یقین تھا، لیکن پھر کیوں قرآن پاک نے انہیں مشرک کہا؟ کیوں کہا؟ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ زبان سے اللہ کو ایک ماننا اور دل سے یقین کر لینا، مگر ہمارے اعمال اس کے برخلاف ہوں تو پھر اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا واقعی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ سوال یہ مسلمانوں سے ہے، خطاب مسلمانوں سے ہے۔ اس زمانے کے مشرکین، کفار، اور اس زمانے کے مشرکین اور کفار میں بڑا فرق ہے۔ اس زمانے کے مشرکین و کفار آج کے زمانے کے مشرکین و کفار سے کہیں بہتر تھے۔ آج کے کفار و مشرکین تو خدا کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، مگر اس زمانے کے مشرکین و کفار کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے ایک ہونے کا تصور کم از کم پایا جاتا تھا، مگر قرآن پاک نے انہیں مشرک کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کے وجود کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ بزرگوں کی اور بڑے لوگوں کی مورت بنا کے، ان کی تصویریں بنا کر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے نزدیک۔ چونکہ یہ مقدس ترین شخصیات تھیں، ان کی نگاہ میں وہ بڑے لوگ تھے، تو ان کی مورت بنا کر اس کی وہ پوجا کرتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے، نظر و نیاز کیا کرتے تھے ان کے نام پر۔ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے سورہ زمر کی، چند آیتیں شروع کی ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے ایک ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے اور غلبے والا ہے، اور غلبہ اس کا ایسا ہے کہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اور حکیم ایسا ہے کہ وہ انسانوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے سزا کو تھوڑی سی مؤخر کر دیتا ہے، مہلت دیتا ہے انسان کو۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق،
ہم نے اے پیغمبر آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن مجید بالکل ٹھیک ٹھیک اتارا ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہذا اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص ہو کر، اس کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ الا للہ الدین الخالص، سنو، دین، عبادت، بندگی خالص اللہ کے لیے ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور جو لوگ اس کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اپنے معبود برحق کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، اپنا رفیق بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، مددگار بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کے درجے میں کر دیں، ہم ان کے گنگان اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے دربار میں سفارش کر دیں، ہم ان کے اوپر چڑھاوے اس لیے چڑھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے، کیونکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو ملچ ہیں، گنہگار ہیں، ناپاک ہیں۔ تو یہ جو جن کی ہم نے مورت بنائی ہے، جن کو ہم پوجتے ہیں، مانتے ہیں، تصویریں جن کی بنا کے رکھی ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنیے، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا کہ کون توحید والے ہیں، ایمان والے ہیں، اور کون شرک والے ہیں، کفر والے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو راستہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا ہو اور خدا کا منکر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک کے بہت سے اسباب تھے جس میں لوگ پڑے ہوئے تھے، مختلف اسباب تھے جن کے ذریعے، جن کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے وجود کا تصور دل و دماغ میں ہونے کے باوجود شرک میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ ایک سے زائد خدا کو مانتے تھے، جس کو کہتے ہیں تعدد خدا، ایک سے زائد خدا کو ماننا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم نے اس سے منع کیا، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم لوگ دو معبود مت بناؤ، دو خدا مت بناؤ، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ اللہ فرماتے فإیایا فرہبون، مجھ سے ہی ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، مالک وہی ہے۔ تو ایک سے زائد جو خدا کو مانتے تھے، قرآن کریم نے کہا کہ دو خدا مت بناؤ، کیونکہ جب دو خدا مانو گے، دو خدا بناؤ گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَوْ كَانَ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس سنسار کے اندر، اس کائنات کے اندر دو خدا ہوتے، دو معبود ہوتے، تو یہ جو رنگ برنگی دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ ایک خدا کہتا ہے کہ سورج ہمیشہ سے پورب سے نکلتا ہے، آج مغرب سے نکلے گا۔ دوسرا کہتا نہیں، پورب سے نکلتے ہوئے آ رہا ہے، پورب ہی سے نکلے گا۔ تو دونوں میں کیا اختلافات پیدا ہوتے۔ کوئی بھی ہو، چاند سورج کا نظام ہو، بارش کا نظام ہو، ہواؤں کا نظام ہو، اس کائنات کے چلانے کا نظام ہو، اختلافات ہوتے۔ آپ ملک کا دو وزیر اعظم بنا کر دیکھیے، دونوں کو ایک جیسا پاور دیجئے،
ملک چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ ہر جگہ اتھارٹی ایک ہوتی ہے، تو اس کائنات کی اتھارٹی صرف خدا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ تو ایک سے زائد خدا کو مانتے تھے کہ مارنے والا خدا اور ہے، جلانے والا خدا اور ہے، خیر کا خدا اور ہے، شر کا خدا اور ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خدا صرف ایک ہے۔ جو کچھ اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے وہ سب اسی کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہو رہا ہے، اسی کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا ہو، ہماری طبیعت کے موافق ہو یا مخالف ہو۔ اور دوسرا سبب شرک کا یہ تھا کہ وہ بزرگوں کی مشرکانہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ خانہ کعبہ کے اندر مورتیاں بنا کر رکھی جاتی تھیں، کن کی؟ اپنے بڑے لوگوں کی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل اور حضرت مریم، ان جیسے مقدس شخصیات کی تصویریں ان لوگوں نے بنا رکھی تھیں۔ کہے کے لیے؟ عقیدت مندی کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے یہ سب انہوں نے بنا کر رکھے تھے، اور اسی پر وہ چڑھاوا چڑھاتے تھے، نظر و نیاز انہی کے نام کی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے اور مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو ان تمام چیزوں سے پاک صاف کرایا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ چھڑی سے ایسے کرتے جاتے تھے ایک ایک مورت پر، ایک ایک تصویر پر، جاء الحق وزہق الباطل، یہ آیت پڑھتے تھے کہ حق آ گیا، باطل چھٹ گیا، اور سب کو نیچے گراتے جاتے تھے۔ اور کئی لوگوں کو اس پر متعین کیا کہ جتنے بت ہیں سب کو ڈھا دیے جائیں، آج کے بعد سے جزیرۃ العرب کے اندر ایک خدا کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوگی۔ ان سارے بزرگوں کی یادگار کو ختم کر دیا گیا۔ آج کا مسلمان اسی میں مبتلا ہے، بے شک اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے ایمان باللہ پر ضرب لگاتے ہیں، چوٹ لگاتے ہیں، اس کا ہمیں تصور نہیں۔ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ سن کر رونے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے وہم اور ایسے خوف کے اندر مبتلا ہیں کہ اس خوف اور وہم سے آزاد نہیں ہو پاتے ہیں۔ جب اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ پر کامل یقین نہ ہو، تو پھر غیروں کا خوف دل و دماغ کے اوپر چھا جاتا ہے، غیروں کا یقین، ان کے ڈر کا یقین دل و دماغ کے اندر بس جاتا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اس قدر مبالغہ کیا کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ یا اہل الکتاب کہہ کر عیسائیوں کو متنبہ کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، یہ ابن اللہ نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم علی الحق، کہ کتاب والو، عیسائیوں، یہودیوں، تم اپنے دین کے معاملے میں مبالغے سے کام لو، زیادتی سے کام مت لو، مبالغے سے کام مت لو، اور تم اللہ کی نسبت وہی بات کہو جو حق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی محبت میں، عقیدت میں انتہائی غلو اختیار کر گئے تھے، اور ان کو اللہ کا بندہ اور پیغمبر رسول سمجھنے کے بجائے اللہ کا بیٹا تسلیم کرنے لگے تھے۔ اور آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے، آج بھی ان کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس عقیدے پر ضرب لگائی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کون ہوتا ہے؟ نہ اس کو کسی کی ضرورت، نہ کسی کو اس کی ضرورت، بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ پیدا کرنے کرانے کا سلسلہ تو انسانوں میں چلتا ہے، حیوانات میں چلتا ہے، خدا کی ذات اس سے پاک ہے۔ اور دسیوں جگہ پر عیسائیوں کے اس عقیدے پر ضرب لگائی ہے قرآن مجید نے۔
تو یہ کچھ ایسے اسباب تھے جو شرک کے اسباب کہلاتے ہیں، اور جن میں پڑھ کر قوم کی قوم گمراہ ہوئی اور مشرک ہوئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ آج طرح طرح کے وہم میں اور خوف میں مبتلا ہیں، اور کسی کے بارے میں یہ سننے میں آیا کہ کسی کے یہاں فرضی قبر بنی ہوئی ہے، اور اتنا اس سے خوف کھاتے ہیں، ڈر کھاتے ہیں کہ اسے وہاں سے شفٹ نہیں کر سکتے، اسے ہٹا بھی نہیں سکتے، کہ بھائی ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ جس خوف میں، جس وہم میں وہ مبتلا تھے، اسی خوف اور وہم میں ہم مبتلا ہیں۔ دنیا پڑھ لکھ کر اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ کسی کا خوف اس کے دل و دماغ کے اندر رہ ہی نہیں گیا، اور آج ہمارے اندر یہ خوف ہے کہ کالے پتھروں سے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر کوئی شکتی نہ ہو، طاقت نہ ہو۔ عظیم الشان درختوں سے ڈر جاتے ہیں، کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں اس سے ڈر جاتے ہیں کہیں یہ کچھ کر نہ دے۔ یہ سب خدا پر مکمل یقین نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے تو خدا کا خوف اور یقین بھی دل و دماغ سے نکل جاتا ہے۔ سجدہ ہو، عبادت ہو، رکوع ہو، طواف ہو، جھکنا ہو، یہ سب و سب خدا کے لیے ہے۔ الا للہ الدین الخالص، عبادت اور بندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ نظر مانی کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا، میری نوکری لگ گئی، یا میں امتحان میں کامیاب ہو گیا، یا میرا بیٹا پاس ہو گیا، یا اس کی نوکری لگ گئی، تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں نظر۔ اور روزہ یا نماز یا اس طرح کی جو عبادت ہوتی ہیں وہ خدا کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نظر جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پیدل چل کر وہاں جاؤں گا، فلاں آستانے پہ جاؤں گا، تو یہ اس کی نظر باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، اور یہ شرک ہے۔ کیونکہ نظر عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اتنی بات ہر مسلمان جانتا ہے، اتنی بات ہر مسلمان جانتا ہے۔ اور اگر اتنی بات مسلمان نہیں جانتا ہے تو اسے جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے ایمان کے بارے میں۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو جنت اس کے لیے الاٹ کر دی گئی۔ ایمان کو سمجھنا پڑے گا، ایمان کو بنانا پڑے گا۔ ہر چیز بننے سے بنتی ہے، ایمان بھی بنانے سے بنتا ہے، اور ایمان کو اپنے حالت پہ چھوڑ دی جائے تو بگڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو عبادت چاہے وہ نظر و نیاز کی شکل میں ہو، یا سجدے کی شکل میں ہو، یا رکوع کی شکل میں ہو، یا طواف چکر لگانے کی شکل میں ہو، صرف اور صرف خدا کے لیے ہے۔ اور طواف صرف بیت اللہ شریف کا کیا جاتا ہے، کسی اور چیز کا نہیں کیا جاتا ہے۔ ایمان تو اتنا کمزور ہو گیا، کسی گاؤں کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا کہ نیم کے فوائد سن کر وہ انسان اسلام سے پھر گیا۔ کسی چیز میں کوئی فائدہ دیکھ لیا، ایمان چلا گیا۔ کسی چیز میں کوئی طاقت، ادبھت چیز دیکھ لی، ایمان چلا گیا۔ اتنا کمزور پھسپھسا ایمان، یہ پھسپھسا ایمان آپ کو جنت تک لے جا سکتی ہے؟ مرنے کے بعد پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے قبر کے سوال جواب کا، وہیں اٹک جائیں گے۔ قبر کی پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ اس منزل کو کوئی کراس کر گیا، پاس کر گیا تو آگے کی منزل بھی آسان ہے، اور وہیں کوئی اٹک گیا تو پھر آگے کی منزل بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ اور وہاں پہ اس پہلی منزل میں پہلا سوال یہی ہوگا، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ جو خدا کے علاوہ دوسروں سے ڈرتا ہوگا، من ربک کا جواب اس کے منہ سے نہیں نکلے گا، ہاں ہاں کرے گا صرف وہاں پر۔ حدیث میں آتا ہے جب سوال ہوگا منکر نکیر کی طرف سے، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، تو جس کا رب پر یقین نہیں ہوگا وہ ہاں ہاں کرے گا، لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں کون ہے رب۔ اس لیے ہر چیز حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور ہر چیز بنانے سے بنتی ہے، تو ایمان بھی بنانے سے بنتا ہے۔ اس مغالطے میں یا خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، اسلامی نام پر عقیقہ ہو گیا، مسلمان ہو گئے، جنت ہمارے لیے واجب کر دی گئی۔ اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، بنانا پڑے گا، اس کے بعد میں جنت کی بات کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔